آ گیا ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ ریمیٹنسز تقریباً 39 ارب ڈالر پاکستان نے اس مالی سال میں جو ختم ہوا ہے ریسیو کی ہیں اور ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ ہماری سٹاک ایکسچینج 1,30,000 سے اوپر انڈیکس پہ جا کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ یہ وہ تمام معاشی اشاریے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ملک ایک معاشی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے اور اس پر چل پڑا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس معاشی اڑان کو، جو پاکستان کی چوتھی اڑان ہے، اسے مستقل اڑان بنائیں اور اسے کریش ہونے سے بچائیں، جیسا کہ ماضی میں ہماری 3 اڑانیں ہماری اندرونی سازشوں کی وجہ سے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کریش ہوئی ہیں۔ اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اب ہم سیاسی استحکام، پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے اس ایجنڈے پر عمل کر کے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں، آئندہ 4 سالوں میں ملک کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کریں گے کہ انشاءاللہ یہ اڑان irreversible ہوگی اور ہم اپنے اس ہدف کی طرف کہ 2035 تک یہ ملک $1 ٹریلین اکانومی بنے، کامیابی سے چلیں گے۔ تو پاکستان ایک معاشی اڑان بھر رہا ہے۔ اسی طرح معرکہ حق نے ثابت کیا کہ پاکستان دفاع کے معاملے میں بھی ایک اڑان بھر رہا ہے، اور وہ بھارت جو خود کو اس علاقے کا تھانے دار سمجھتا تھا، اور وہ لوگ جو پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ سوال اٹھاتے تھے، ان کو آپریشن بنیان مرصوص نے دندان شکن جواب دے کر پاکستان کی دفاعی اڑان کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا وقار اور پاکستان کی طاقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تیسری اڑان جو ہم بھر رہے ہیں وہ سفارتکاری کے میدان میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، اس میں تقریباً پاکستان اپنے تمام دوست ممالک سے تعلقات کو سرد میری میں تبدیل کر چکا تھا۔ ایک ایک کر کے پاکستان کے دوست ممالک پیچھے ہٹ گئے تھے، اور پاکستان بدترین سفارتی تنہائی کا شکار تھا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو خارجہ پالیسی وضع کی گئی اور اس پر کامیابی سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اور آپ اس کا نتیجہ معرکہ حق کے دوران دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے دوست ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ نئے بنیادوں پہ استوار کر چکے ہیں، اور سی پیک فیز 2 کی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی جو انتہائی سرد میری کا شکار ہو گئے تھے، وہ اب دوبارہ ایک دوستانہ تعلقات میں تبدیل ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح بھارت، جس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو آپریشن پہلگام کے ذریعے بدنام کرنا تھا، آج الحمدللہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سٹیج کے اوپر آ چکا ہے، اور صدر ٹرمپ سے لے کر دیگر عالمی قائدین اس خطے کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کو لازمی قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو گلف ممالک، سعودی عرب کے روایتی برادر دوست ممالک ہیں، ان سے ہم نہایت گرم جوشی کے ساتھ اپنے تعلقات آگے بڑھا رہے ہیں۔ ترکیے کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ
اور دیگر دوست ملکوں کے ساتھ اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں آپ سب مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ حالیہ اسرائیل ایران جنگ میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، اس کے نتیجے میں ایران نے بھی پاکستان کو بے حد سراہا ہے۔ تو ایک سفارتی اڑان ہے، ایک دفاعی اڑان ہے اور ایک معاشی اڑان ہے کہ جس سے اب پاکستان الحمدللہ ایک ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس اڑان کی حفاظت کے لیے ملک میں ہر قیمت پہ سیاسی استحکام، داخلی اتحاد اور اپنی پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے معاشی مستقبل کے ساتھ کھیلے یا اس پر کوئی اپنا سایہ ڈالے، چونکہ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ حکومت نے اس سال ترقیاتی منصوبوں میں جو ترجیح دی، اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ترقیاتی بجٹ میں ہم نے 1000 کھرب کے سنگ میل کو عبور کیا، اور تقریباً 1068 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے خرچ کیے گئے، جو 96% سے زیادہ بنتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک نیا ریکارڈ ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ اس سال کے اہم ترقیاتی منصوبوں میں حکومت نے سب سے زیادہ پرائرٹی بلوچستان کو دی ہے، جس کے لیے تقریباً 10 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس میں 110 ارب روپیہ N25 کے لیے جو چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے اس کی تعمیر کے لیے رکھا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اس کو 2 سال کے اندر مکمل کیا جائے، اور اسے پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان ایکسپریس وے بلوچستان کے اندر پہلی بین الاقوامی معیار کی شاہراہ ہوگی، جو وہاں تجارتی کوریڈور لے کر جائے گی، جس سے بلوچستان کے عوام فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جو نامکمل حصہ ہے، اسے بھی ترقیاتی بجٹ میں شامل کر کے پرائرٹائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے فائنینسنگ حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم 3 سالوں میں اس کو بھی مکمل کریں گے، جو کہ 2018 کا منصوبہ تھا، جسے کہ 2022 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پورے عمل کو ترک کیا جو ہم نے ٹینڈر کیے تھے، اور پھر اس پروجیکٹ کو فنڈ نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہے کہ یہ منصوبہ بہت پیچھے چلا گیا، اور اس میں لاگت کئی گنا اس کی بڑھ گئی۔ لیکن یہ وزیر اعظم نواز شریف کا ویژن تھا کہ کراچی سے پشاور تک موٹر وے ہونی چاہیے، اور یہ ان کا ویژن تقریباً سکھر تک پہنچ گیا ہے، اور کراچی حیدرآباد بھی مکمل ہو گیا تھا، لیکن حیدرآباد سکھر کے درمیان جو مسنگ لنک ہے وہ اس سال اس پر کام کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 سالوں میں ہم اسے مکمل کر کے تو اس پورے کراچی پشاور موٹر وے لنک کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح کراچی کے لیے جو K4 کا منصوبہ ہے، اس کو بھی ہم نے ترجیحی منصوبوں میں شامل کیا ہے، اور اس سال اس کے لیے 8 ارب روپے ابتدا میں مختص کیے گئے ہیں، اور جب وہ 8 ارب روپے خرچ ہو جائیں گے تو مزید فنڈ بھی فراہم کیے جائیں گے، اور یہ بھی ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ K4 کا منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو، چونکہ اس کے ساتھ ہی منسلک ایک صوبائی حکومت کا منصوبہ ہے جو اس K4 کے پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور وہ دونوں منصوبوں نے
آپس میں سنک ہو کے مکمل ہونا ہے، لیکن ہم اپنے حصے کے منصوبے پر پوری طرح کمیٹڈ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت بھی اسی رفتار سے اپنے منصوبے کو مکمل کرے گی، تاکہ جب K4 سے پانی کراچی پہنچے تو اس کی انٹرنل ڈسٹریبیوشن کا بھی کام مکمل ہو جائے۔ اسی طرح جو گرین لائن ہے اس کی ایکسٹینشن کی بھی منظوری اس بجٹ کے اندر دی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں گرین لائن پروجیکٹ کے ایکسٹینشن کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے، جس سے کراچی کے شہریوں کو بہت سہولت ملے گی سفر کے اندر۔ اور پاکستان میں جو ہمارے دیگر چیلنجز ہیں ترقیاتی شعبوں کے، ان کے لیے بھی اگرچہ ہم نے کافی فنڈز رکھے ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا NFC ایوارڈ ہے اس کے تحت وفاقی حکومت کی ترقیاتی بجٹ کی جو سپیس ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ البتہ صوبوں کے پاس وسائل میں اضافہ ہے۔ اس وقت صوبہ سندھ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً 1100 ارب کے قریب ہے، اور پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بھی 1200 ارب سے زائد ہے، لیکن وفاقی حکومت کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ صرف 1000 ارب ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، نیولی مرج ڈسٹرکٹس اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، یہ وہ پاکستان کے علاقے ہیں کہ جن کو آبادی کے لحاظ سے نیشنل فائنانس کمیشن میں اپنا حصہ ملنا چاہیے، لیکن ان کو حصہ نہیں مل رہا، جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو یہ سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور اس سے اس کی ڈیولپمنٹ کی سپیس بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وفاقی حکومت جو بسپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور ہم اس کے بڑے قدردان ہیں، لیکن یہ سوشل ویلفیئر کا منصوبہ ہے، اور 18ویں ترمیم میں سوشل ویلفیئر کا شعبہ صوبوں کے پاس ہے۔ تو اس وقت وفاقی حکومت ایک صوبائی جو فنکشن ہے اس کا بھی 716 ارب روپے کا بوجھ اٹھاتی ہے، جس سے اس کی اپنی جو سپیس ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم، مومن ڈیم، جن کے اوپر ہمارے مستقبل کے واٹر سیکیورٹی کا دار و مدار ہے، ان جیسے اہم کلیدی منصوبوں کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں اتنی سپیس نہیں بچتی کہ ہم ان کو تیزی کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوگا اس میں تمام صوبے مل کر ایک ایسا فارمولہ وضع کریں گے جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت پر جو اضافی بوجھ ہے اسے کم کیا جا سکے، تاکہ ہم قومی ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکیں اور ان پر تیزی کے ساتھ اپنا عمل درآمد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو یہ بھی پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اڑان پاکستان کے تحت اپنے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن پروگرام کے ذریعے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم پاکستان کے جو بڑے پریس کلبز ہیں ان کے ساتھ شراکت کر کے جرنلسٹ کی اکنامک ٹریننگ کے لیے بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور میں کراچی پریس کلب کو بھی پیشکش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ MOU کر کے اس پروگرام کا حصہ بنیں، چونکہ آنے والے وقت میں ضروری ہے کہ ہم عوام کے اندر اقتصادی موضوعات جن کے اوپر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے ان پر بحث کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے مستقبل کی خود مختاری کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم 32 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پر کتنی جلدی پہنچتے ہیں۔ کیا ہم یہ ہدف آئندہ 8 سالوں میں حاصل کریں گے یا 15 سالوں میں حاصل کریں گے؟ ان دونوں کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ اگر ہم نے اگلے 8 سالوں میں اپنی برآمدات کو
$100 ارب کر لیا تو ہم اپنی خود مختاری کا دفاع کر پائیں گے. لیکن اگر ہم نے اگلے 15 سال لگائے تو پھر ہم قرضوں کے چنگل سے نہیں نکل سکیں گے اور ہمیں پھر بار بار IMF کے پاس جانا پڑے گا. تو پاکستان کی ایکسپورٹ سیکٹر پرفارمنس کس تیزی سے بڑھتی ہے، اس کی کیا مشکلات ہیں، حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے، نجی شعبے کا کیا کردار ہونا چاہیے، میرے نزدیک یہ نمبر 1 ڈسکشن پوائنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہماری سوشل سیکٹرز ہیں اس کے اندر کارکردگی میں جو مایوس کن اشاریے ہیں. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے 90% شرح خواندگی حاصل کیے بغیر ترقی کی ہو. ہمارا شرح خواندگی 60% ہے. ہم کیوں کر یہ حاصل نہیں کر پا رہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومتیں اس پر فنڈ پورا نہیں کر رہی؟ کیا ہمارے خواندگی کے پروگرام کامیاب نہ ہونے کی وجہ گورننس کے اندر ہے؟ وہ کیا فیکٹرز ہیں کہ جس سے ہم 60 سے 90% خواندگی کے اوپر جلد سے جلد جا سکیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ہمارے بحث کا قومی بحث کا نقطہ ہونا چاہیے. ہمارے 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں. عدم غذائیت کی وجہ سے جہاں وہ جسمانی طور پہ لاغر ہیں وہ ذہنی طور پہ بھی کند ہیں. تو آپ بتائیے کہ ایک ایسی قوم جس کی 40% نسل جسمانی طور پہ لاغر اور ذہنی طور پہ کند ہو، کیا وہ اس دور میں مقابلہ کر سکے گی جہاں پر کریٹیوٹی اور انوویشن آنے والے دور کی کرنسی ہے کامیابی کی؟ تو ہم کس طریقے سے اس اپنی سٹنٹنگ کی سطح کو جو 40 سال سے 40% پہ جمود کا شکار ہے، یہ کیوں کر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں 40 سالوں میں ڈینٹ نہیں ڈال سکے؟ اس پہ بحث ہونی چاہیے، اس پہ سوال پوچھے جانے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے قومی میڈیا میں یہ ایشوز دب جاتے ہیں. ابھی میں یہاں پر کسی سیاستدان کو اگر گالی نکالوں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بریکنگ نیوز کی صورت میں تمام چینلز پہ ابھی لائیو چلنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی جو 2.4% سے اب 2.55% پہ چلی گئی ہے اور ہمارے قوم کا پیر آبادی بڑھنے پہ بریک سے اٹھ کے ایکسلریٹر پر آ گیا ہے اور اس کے شدید مضمرات ہیں ہمارے مستقبل کے لیے، تو شاید یہ ہمارے قومی بیانیے میں یا اس نیریٹو میں ایک موضوع نہیں سمجھا جائے گا کہ اسے اجاگر کیا جائے. اور ہمیں ہنگامی طور پر تمام صوبائی حکومتوں کو اپنے پاپولیشن پلاننگ پروگرامز کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، وگرنہ ہم 2040 تک تقریباً 40 کروڑ کی آبادی پر جب پہنچیں گے تو یہ وسائل ہمارے لیے ناقابل استعمال ہو جائیں گے اور ان کے بوجھ تلے ہم دب جائیں گے. تو ان سب موضوعات کو اجاگر کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کے ساتھ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مل کر ہم ڈیولپمنٹ کمیونیکیشنز کے شعبے کو اور دائرہ کار کو زیادہ مؤثر بنائیں تاکہ ہم ان موضوعات کو جن پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے انہیں اپنے قومی مباحثوں میں وہ مقام دے سکیں کہ جس سے حکومتوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سینسٹائز کیا جائے اور شہریوں کے اندر بھی احساس پیدا کیا جائے کہ ان تمام مسائل کو ہم نے مل کر حل کرنا ہے. ہمارا مستقبل ان موضوعات پر مبنی نہیں ہے جن پر ہم روزانہ شام کو ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے لڑتے ہیں. ہمارے 90% شام کے وقت ٹی وی ٹاک شوز کے جو موضوعات ہیں ان کا 1% بھی ہمارے آنے والے کل پہ کوئی اثر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک مرچ مسالہ اور تھیٹر کا کام دیتے ہیں. ہمیں اپنے اندر اس مکالمے کو شروع کرنا ہے کہ جن موضوعات پر نہ صرف ہمارا کل بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا کل ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا کی صحافتی تنظیموں کے لیے
ہم اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ایک پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ ہم اس ملک میں ڈیولپمنٹ جرنلزم کو اور ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کو فروغ دیں تاکہ ہم ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں. بہت شکریہ. ایک 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 کر کے. آپ نے ابھی کہا کہ جو مہنگائی ہے وہ 24 سے کم ہو کر 4% پہ آ گئی. یہ کس طرح سے آپ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں آپ نے دیکھا بھی چینی کی قیمت کس طرح ہے اور آٹا جو ہے جو بندم جو 2200-2300 روپے کی قیمت پہ چلی گئی ہے، تو عام آدمی کو جو بجلی کے بل ہے اس سے ان کی جان نہیں. تو کس طرح سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 24 سے 4 پہ آ یہ گئی؟ دیکھیں پیٹرول کی قیمت کل تک آپ کے جو ساتھی تھے آج وہ انہوں نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کس نے اسماعیل صاحب نے، اور انہوں نے جو ڈاکٹر فضل ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کوئی اقدامات کرائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جو آپ نے مہنگائی کی بات کی، مہنگائی جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک باسکٹ ہوتی ہے کہ جس میں آپ مختلف اشیاء کی قیمتوں کو سارا سال اس کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں. اس میں سیزنل ویریشنز آتی ہیں. مثال کے طور پہ جب عید کا موقع آئے گا تو ایک دم ٹماٹر بہت مہنگا ہو جائے گا، لیکن پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی بہت چڑھ گئی ہے، وہ پھر 15 دنوں میں نیچے آ جائے گا. تو ایک ایوریج دیکھی جاتی ہے جس میں مختلف چیزوں کی پرائسز کی ایک انڈیکس ہوتی ہے جس کے اوپر اس کو لیا جاتا ہے. اور جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ سپلائی کے شاکس آتے ہیں ان کے ذریعے کبھی کسی کموڈٹی کی پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے، وہ پرائس ویریشن یا فلکچویشن ہے. لیکن جو انفلیشن ہے وہ مہنگائی بڑھنے کی ایک شرح کو کہتے ہیں کہ کس رفتار سے مہنگائی پہلے بڑھ رہی تھی. پہلے اس کے بڑھنے کی شرح ایک وقت 38% تھی، پھر 24% ہوئی، یا پھر 4.5% کی رفتار سے وہ بڑھ رہی ہے. تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آیا ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ تیل کی کسی نے بات کی، پیٹرول کی، دیکھیے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کا بھی ایک فارمولہ ہے جو بین الاقوامی پرائسز کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. اور جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اور جو ہمارے انٹرنل پرائسز فکس ہوتی ہیں ان میں ایک لیگ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل اور ایران کی جنگ لگی تو ان 50 دنوں کے اندر ایک فلکچویشن آئی تھی ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر تیل کی قیمتوں میں، جس کو ایڈجسٹ ہمیں اب بعد میں ہم کر رہے ہیں، اور اس کا جب یہ نکل جائے گا اثر تو پھر وہ نارملائز ہو جائیں گے. جی ہم اس کو 18ویں ترمیم کو کچھ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی کے تحت جیسے 4 صوبوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آبادی کے لحاظ سے ڈویزیبل پول میں سے حصہ لیں، اسی طرح گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور جو سابق فاٹا کے اضلاع ہیں ان کے عوام کا بھی حق ہے کہ ان کو ڈویزیبل پول میں سے ان کا حصہ دیا جائے. اس وقت ان تمام ریجنز کا حصہ وفاقی حکومت کے حصے میں سے نکل رہا ہے جو کہ اس این ایف سی ایوارڈ یا 18ویں ترمیم کے اسپرٹ کے خلاف ہے. تو ہم صوبوں کا حصہ گھٹا نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہ ریجن جن کو ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کا حصہ ملنا چاہیے انہیں بھی اس ڈویزیبل پول میں شامل کیا جائے، جس سے کہ سندھ، بلوچستان، کے پی اور بلوچستان، پنجاب یہ سارے اپنا حصہ لیتے ہیں. ایک 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 کر کے بھائی، ایک ایک کر کے یار، ایک ایک کر کے. اچھا، 4 نواب. آپ نے کہا کہ ایک روڈ منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے خواب پرانا خواب بن گیا. جو ماہرین وہ کہتے ہیں اس کے ڈیزائن صحیح نہیں تھا، تو یہ کب بنے گا؟ دیکھیے دیکھیے مائک لے لو اس کا. یہ منصوبہ جب شروع ہوا، یہ ہماری پچھلی حکومت تھی تو اس وقت وفاقی حکومت کو کہا گیا کہ اس میں 1/3 حصہ وہ ڈالے.
ہم نے جب 1/3 ڈالنے کی بات کی تو ہمیں دوبارہ کہا گیا کہ آپ اس میں آدھا حصہ ڈالیں، کیونکہ ہمارا جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اس کو پیسہ نہیں دے سکتے، اور اس وقت تخمینہ 25 ارب کا لگایا گیا۔ تو ہم نے 2018 کو اپنے حصے کے 12.5 ارب روپیہ حکومت کو ادا کر دیا تھا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو ڈیزائن تیار کیا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، اور لہٰذا اس کے اوپر وہ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ منصوبہ وابڈا کے سپرد کیا گیا۔ پھر وابڈا نے اس کا ڈیزائن بنایا جس کی لاگت تقریباً 120 ارب روپیہ لگائی گئی، لیکن اب اس میں بھی کچھ اضافہ متوقع ہے، 140-60 ارب تک یہ جانے کا تخمینہ ہے۔ اب اس کے اوپر 100% حصہ جو ہے وہ وفاقی حکومت دے رہی ہے، اگرچہ یہ صوبائی حکومت کا منصوبہ ہے، پانی کا منصوبہ صوبے کا ہوتا ہے، لیکن یہ کراچی کے لیے وفاقی حکومت نے خصوصی طور پہ اس کو لیا ہے، اور اس میں ہم تمام وسائل اس کے لیے فراہم کر رہے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے شروع تک اسے مکمل ہو جانا چاہیے۔ کاشف کہ آپ یہ بتائیں کہ مافیا سے، چینی مافیا، چکن مافیا، مہنگائی مافیا سے جان کب چھٹے گی؟ جب 1972 کا تو جج اخبار کی لنک تھی، چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج بھی چینی چور جو ہے ملک میں جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ پانی کی رہائی کی خبریں گردش کر رہی ہے، کیا ڈیل ہونے والی ہے؟ دیکھیے، آپ نے جہاں تک چینی کی بات کی، یہ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ فوڈ اور واٹر سیکورٹی ہے۔ ان اجلاسوں میں بھی شریک تھا کہ جہاں پر محکمہ زراعت کی طرف سے یہ پروجیکشن دی گئی کہ جو ہمارا شوگر کین کی پلانٹیشن ہے اس سے کیا ییلڈ ہوگی، لیکن پھر ایک دم یکایک ایک ہیٹ ویو آئی جس نے شوگر کین کی ییلڈ میں نمایاں کمی کر دی، اور اس سے وہ تخمینے جو ہیں وہ سارے ریوائز ہوئے، اور اس سے جو ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس پہ اثر انداز ہوئے۔ اب یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ اگر یہ ہیٹ ویو نہ آتی اور جو پروجیکشن تھی کہ جتنی ییلڈ نکلنی تھی شوگر کین سے، شاید ہمیں اس بحران کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن وزیر اعظم خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے جو پرائسز ہیں اس کی اسٹیبلائزیشن پہ ہم کام کریں گے۔ آپ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کی، دیکھیے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی بار بار قومی اسمبلی میں ہنگامہ خیزی کرتے ہیں کہ ہمارے بانی کو رہا کرو۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں ہے، انہیں حکومت نے کسی ڈیفینس آف پاکستان آرڈر کے تحت جو ہوتا ہے، جو ڈی پی او ہوتا ہے شاید، اس کے تحت یا سیفٹی پروٹیکشن کے تحت نظر بند نہیں کیا ہوا۔ بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ مجرم ہے جن کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا وہ کیس جو دنیا کی تاریخ میں شفاف ترین چوری کا کیس ہے، کہ جس کا ہر دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اگر کورنگی کا ایس ایچ او چوری کا مال برآمد کرے اور وہ ناظم آباد کے ایس ایچ او کو دے کہ یار یہ چوری میں نے برآمد کی ہے تو یہ مالکوں کو واپس کر دو، تو ناظم آباد کا ایس ایچ او وہ مالکوں کو دینے کی بجائے وہی کماڑی میں جس سے برآمد ہوئی تھی اس کو واپس کر دے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مجرم کہیں گے یا سیاسی قیدی کہیں گے؟ برطانیہ نے 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب سے کانفسکیٹ کیا منی لانڈرنگ میں لندن میں۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ واپس کی حکومت پاکستان کو کہ یہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دو۔ بانی پی ٹی آئی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اسی شخص کو وہ پیسہ واپس دے دیا کہ جس سے لندن میں پکڑا گیا تھا، کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنے اس جرمانے کے اندر اس پیسہ کو جمع کرا دے جو کراچی میں بیریئر ٹاؤن کے ضمن میں سپریم کورٹ نے ان پہ عائد کیا تھا، اور اس کے عوض پلاٹ لے لے اور زیورات اور جواہرات لے لے۔ تو
تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ چوری نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اپنے بانی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کی بجائے اڈیالہ جیل جا کے اپنے لیڈر کا گریبان پکڑنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ تم ہمیں ساری دنیا کے سامنے کرپشن سے لڑنے کا درس دیتے تھے، تم نے ہر بندے کو چور اور ڈاکو بنا دیا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ سب سے بڑے ڈاکو تو تم خود نکلے کہ آج تک کسی کے خلاف اتنی بڑی دستاویزی ڈکیتی کا ثبوت نہیں ہے جتنا 190 ملین پاؤنڈ جو 60 ارب روپیہ ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کی دوبارہ برآمدگی کی اور اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں سے وہ پیسہ نکال کر حکومت کے حوالے کیا کہ یہ پیسہ آپ کا ہے، یہ آپ کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، اسے غلط طور پہ جرمانے کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا۔ تو اس چوری پہ ایک سپریم کورٹ کی بھی مہر لگ گئی کہ یہ چوری کا پیسہ تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک ایسا شخص جس نے 60 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہو، اس کا جرم ثابت ہو گیا ہو، اس کو سزا ہو گئی ہو، اس کو کیا وزیر اعظم جیل سے نکال سکتا ہے؟ کیا اس کو آرمی چیف جیل سے نکال سکتا ہے؟ اس کو اگر جیل سے نکلنا ہے تو عدالت میں جا کے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس نے یہ ڈکیتی نہیں کی۔ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے، میرے خلاف نارووال سپورٹ سٹی کا ایک ایسا بے بنیاد، بیہودہ اور لغو مقدمہ بنا جس کو سن کر ہر بندہ ہنستا تھا کہ یہ کیا کیس ہے۔ اس جھوٹے کیس کی پاداش میں مجھے اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں رکھا گیا جس میں بانی پی ٹی آئی آج رہتے ہیں۔ اگر وہ سیل میرے لیے محض الزام ہونے کی صورت میں درست تھا تو کیا ان کے لیے سزا یافتہ مجرم ہونے کی حیثیت میں زیادہ ظالمانہ؟ میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں لاجک کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں حقائق کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی آج جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے خلاف جب جھوٹے مقدمات ہوئے، ہم نے امریکہ میں کسی کانگریس مین کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ ہم نے کسی سینیٹر سے جا کے بھیک مانگی؟ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو امریکہ بھیجا؟ میرا بیٹا بھی امریکہ سے پڑھا ہوا ہے اور بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، میں بھی اسے کہہ سکتا تھا کہ جاؤ یار، یونیورسٹی پینسلوینیا سے پڑھے ہوئے ہو تم، جا کے امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو بتاؤ کہ میرے باپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ ہم نے تو نہ خود کسی کو کہا، نہ اپنی اولادوں کو امریکہ بھیجا، ہم نے اپنے مقدمات پاکستان کی عدالتوں میں اور ایوانوں میں لڑے اور اللہ کے فضل سے سرخرو ہوئے۔ آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف ٹرائل بھارت کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ ہر بین الاقوامی فورم کے اوپر جا کے پاکستان کی بدخوئی کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی نے مارشل لا کا سامنا نہیں کیا تھا؟ کب پیپلز پارٹی نے جا کے امریکہ میں پاکستان کی ریاست کے خلاف بدخوئی کی تھی؟ کیا ہم نے جنرل مشرف کے مارشل لا کا سامنا نہیں کیا؟ کب ہم نے امریکہ کی سڑکوں پر جا کے پاکستان کے خلاف مظاہرے کیے تھے؟ آج اگر ہمارے سپہ سالار کو امریکہ کا صدر بلاتا ہے اس فتح عظیم کے بعد کہ جو پاکستان کو حاصل ہوئی، ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے۔ ادھر ہندوستان کو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے اور ادھر پی ٹی آئی کو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے، تو پھر آپ کس کی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کی تو ہر سیاست وہ ہے کہ جو بھارت کے ساتھ قدم ملاتی ہے۔ آئی ایم ایف میں اگر ایک ملک پاکستان کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ بھارت ہے، اور آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے اگر کوئی کہ اس معاہدے کو ختم کریں تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو پھر اس قسم کی طرز سیاست کے بعد وہ کہے جی کہ ہمیں اب آپ ہار ڈالیں اور جیل سے باہر نکال دیں، تو دنیا کے کیسے ملک میں ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب ابھی 2018 کے خواب سے بیدار نہیں ہوئے۔ وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں اڈیالہ جیل میں ڈولی لے کر جائے، ان کا بناؤ سنگھار کرے، ان کو ایچکن پہنائے، اس ڈولی میں وزیر اعظم بنا کے دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں لا کے بیٹھا دے۔ اب 2018 نہیں، 2025 ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس کافی ہے۔
कहा कि सियासी जवाब बात करेंगे तो लंबी पेशाब खुद पीटीआई पे इतना पूरा आपने नहीं मैंने कोई खिलाफ है हकायक के खिलाफ बात की, मैंने हकायक के ऊपर बात की। बात ये है कि आप ये बताइए कि आपको राम पाकिस्तान की बात की कि 8 साल में $100 के एक्सपोर्ट चाहिए या 15 सालों में चाहिए। यहाँ इसका सबसे बड़ा मामला ये है कि डॉलर नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि उसके पास डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक को डॉलर नहीं दे रहा। पिछले दिनों 2 दिन पहले बढ़िया है मीटिंग हुई और एक दूसरे की आपको पता लगा होगा कि डॉलर अलग हो रहा है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी जा रहा है, दूसरे मालिक भी जा रहा है। तो जब डॉलर नहीं मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो ये सारा मामला है, इसको कैसे देखिए हाँ सही है। अच्छा सर, इसमें एक ये भी ऐड कर दीजिएगा, आपने सारा मवाद जो है वो पीटीआई के ऊपर डाल दिया है। 3.5 साल की कोई हुकूमत रही है, उनकी तबाही में सबसे अहम किरदार वो 3.5 साल थे। इसका मतलब है जितने जो सियासतदान जिन्होंने हुकूमत की है वो तमाम जो है वो साफ थे, शफाफ थे और काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। अब जो है वो पीटीआई की बात करने की। देखिए मैं आपसे करूँ, ये एक हकीकत है कि 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत ख़जाना ने कहा कि हम आखिरी सरमाई के लिए डेवलपमेंट बजट के लिए ₹1 जारी नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2022 को हम इंटरनल डिफ़ॉल्ट कर गए। 78 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पूरी सरमाई के लिए वजारत ख़जाना ₹1 भी जारी ना करे। ये काम 1 अप्रैल 2022 को अभी नो कॉन्फिडेंस नहीं हुई थी उस वक्त हो चुका था। इसका मतलब क्या था कि वो इकॉनमी को बैंकरप्ट कर गए थे। मैं समझता हूँ कि पीडीएम गवर्नमेंट का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा दलेराना कदम था कि हमने उस हुकूमत के जो कांटे हैं वो अपने हिस्से में लेकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया और अब पाकिस्तान टर्न अराउंड होके दोबारा रिकवरी और स्टेबलाइजेशन के पाथ पर है, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि देखिए पाकिस्तान को जहां किसी हुकूमत की मिस गवर्नेंस से नुकसान पहुंचा है, सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से और पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी से पहुंचा है। अगर विजन 2025 जो हमने शुरू किया था उसे 2018 में डिसरप्ट ना किया जाता तो आज हम पहली 25 मईशतों में शामिल होते, जिसकी गवाही प्राइस वाटर हाउस कूपर ने 2017 में अपनी रिपोर्ट के अंदर दी थी, जिसकी गवाही वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो दे रही थी कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान 6% के साथ तरक्की करेगा। एक अनाड़ी शख्स को अगर आप मोटरसाइकिल पे बिठाएंगे तो वहाँ आपके प्रेस क्लब से लेके ये अवारी होटल तक वो नहीं पहुँच सकता। तो आपका ख्याल है कि 24 करोड़ आवाम के मुल्क की मईशत एक ऐसा शख्स कि जिसने लोकल गवर्नमेंट भी नहीं चलाई हो, यूनियन काउंसिल नहीं चलाई हो, जो मुसलसल 3 साल वज़ीर ख़जाना के तजुर्बे करते रहे, उनके हाथों संभल सकती थी? बेड़ा गर्क करके खुद मज़े से जाके डियाला जेल बैठ गए हैं और उनके कांटे अब हम चुग रहे हैं सारे। थैंक यू।